السلام علیکم، ڈاکٹر ارشد محمود ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ انٹرامسکولر انجیکشن، گوشت کے انجیکشن یا پٹھوں کے انجیکشن سے ہمارے بچوں کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 کیس دکھاتا ہوں جو تمام والدین کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان کیسز کو غور سے دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان کے اندر آپ کا بچہ شامل نہ ہو، اور وہ کیسے شامل نہیں ہوگا اس کے لیے میں آپ کو اینڈ پہ ہدایت بتاؤں گا، تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ فرسٹ کیس اگر دیکھیں تو یہ بچہ جو چل رہا ہے، اس کے اندر بچے کی 1 ساٹھ کی جو ٹانگ ہے آپ کو اٹھا کے چل رہا ہے، وہ پراپر طریقے سے زمین پہ نہیں رکھ رہا، اس کی ٹانگ کے اندر کمزوری ہے، ویکنس ہے، وہ ٹانگ پیرالائز ہے۔ اب یہ جو ویکنس ہے یہ بچے کی عمر بھر کے لیے ہے، اور بچہ پوری عمر ایسے ہی لنگڑا کے چلے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اس کے گوشت یعنی بٹک یعنی ہپ ہپ کے اندر جو ہے وہ غلط انجیکشن لگایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے بچے کی یہ ٹانگ معذور ہو گئی ہے، وہ ٹانگ معذوری کا شکار ہو گئی ہے، اور یہ معذوری لائف کے لیے ہے۔ سیکنڈ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس بچے کے جو بٹک کا ایریا ہے وہاں اس سے اوپر آپ کو ایک گڑا مل رہا ہے۔ یہ گڑا، اس کے اندر گوشت گل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کی جو چربی یہاں پہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ گوشت کے انجیکشن میں کے اندر ٹیکا لگانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بچے کی جو گڑے، الدو اس بچے کے اندر کمزوری نہیں ہے، اس کی ٹانگ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا گڑا جب بچے کی بٹک کے اوپر ہوتا ہے تو والدین ڈیفینیٹلی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیل نہیں ہوتا بلکہ لمبا ٹائم لے لیتا ہے، اور یہ بھی ایک بچے کے اندر جو ہے وہ انٹرامسکولر یعنی گوشت کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں کیسز جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں بیسیکلی انٹرامسکولر یعنی گوشت کے انجیکشن کے غلط استعمال، غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو نزلہ زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، تو وہ جا کے یہ غلط انجیکشن لگوا لیتے ہیں، لوکل ڈاکٹر کے پاس، ڈسپینسر کے پاس چل جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اب سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ انجیکشن لگوانے چاہیے یا نہیں لگوانے چاہیے، اور اس کا سیکنڈ متبادل کیا ہے، اگر لگوانے بھی چاہیے تو کیسے لگوائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ روٹس ہیں جس کے ذریعے وہ میڈیسن ہمارے جسم کے اندر جا سکتی ہے۔ پہلا روٹ یہ ہے کہ آپ کسی گولی یا سیرپ کی شکل میں لیں منہ سے اور کھا لیں۔ سب سے سیف روٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اوور ڈوزج نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سیکنڈ روٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میڈیسن کو جلد کے اوپر لگا لیں، جلد سے وہ میڈیسن ابزارب ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک سیف روٹ ہے۔ پھر ایک روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لوکلی اپلائی کریں، جیسا کہ کان کے ڈراپس جو ہیں وہ کان کے اندر ڈالے جاتے ہیں، آئی کے ڈراپس جو ہیں وہ آئی کے اندر ڈالے جاتے ہیں، نوز کے ڈراپس جو وہ نوز کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جو انہیلر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک روٹ آف میڈیسن ہے کہ آپ انہیل کریں گے اور میڈیسن آپ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک روٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انجیکشن کا روٹ، اس کے اندر بھی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کو جو ہے سوئی لگا کے یعنی برینولا لگا کے اس کو جو ہے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور دوسرا روٹ ہوتا ہے کہ آپ گوشت کے اندر ٹیکا لگا دیں۔ یہ دونوں روٹ بھی میڈیسن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہر روٹ کی اپنی افادیت ہے۔ جو ہم منہ کے ذریعے میڈیسن کھاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سلولی اپنا کام کرتی ہیں، جبکہ انجیکشن جو ہے وہ فاسٹلی اور ریپڈلی اپنا کام کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹے علاقے کے ڈسپینسر یا کویکس ہوتے ہیں، جو نیم حکیم ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی انٹرامسکولر یعنی گوشت کے روٹ کو پریفر کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو سوئی نہیں لگانی پڑتی، اور دوسرا ڈیفینیٹلی اس سے جلدی آرام آتا ہے، تو والدین بھی اس کو پریفر کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم گوشت کی بات کریں تو جو ہمارے جسم کے اندر پٹھے ہیں، پوری باڈی کے اندر پٹھے ہیں، اس کے ڈفرینٹ جگہوں پہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا جو کندھے کا پٹھا ہے جس کو ہم شولڈر جوائنٹ کہتے ہیں، وہاں پہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بٹک یعنی ہپ کا ایریا، وہاں پہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو ران کا باہر کا حصہ ہے جس کو ہم لیٹرل تھائی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی گوشت کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ 3 ڈفرینٹ جگہ ہیں۔ اب جہاں بھی ہمارے جسم کے اندر پٹھے گزر رہے ہیں، ان کے پٹھوں کے ساتھ ہماری جسم کے اندر نرو گزر رہی ہیں۔ نروز کو ہم تاریں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ اور حرام مغز کو جسم کے مختلف حصوں سے جوڑ رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ تاریں کام کرتی ہیں تو ہمارے پٹھے جو ہے وہ دماغ سے جڑے ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کی حرکت کرتے ہیں۔ اگر میں بازو اپنا موو کر رہا ہوں تو میرے دماغ سے جو تار نکل رہی ہے وہ میرے بازو تک جا رہی ہے، اور میرے بازو کہتی ہے کہ یہ حرکت کرے، تو میرا بازو اس وجہ سے حرکت کر رہا ہے۔ اگر یہ تار کٹ جائے گی تو میرا بازو حرکت نہیں کرے گا۔ یہ ایک کنیکشن ہے جو دماغ کو میرے بازو کے، میرے ہاتھ کے پٹھوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر غلط انجیکشن لگتا ہے، اور انجیکشن کسی ایسی جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ یہ تار یا یہ نس یا یہ نرو گزر رہی ہے، تو جب وہ نرو ڈیمیج ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس حصے کی ویکنس ہوتی ہے۔ اگر ہم ان جو ہپ جوائنٹ ہے، ہپ کے انجیکشن کی بات کریں تو بچوں کے اندر جو ہپ کا مسل جس کو ہم گلوٹیس کہتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، سائز میں کم ہوتا ہے۔ اس مسل کے ساتھ ایک نرو گزر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم شیٹک نرو کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ انجیکشن غلط طریقے سے لگایا جائے گا اور اس ایریا میں لگایا جائے گا، تو جب شیٹک نرو کے اندر انجیکشن لگے گا یا اس کے پاس میڈیسن گزرے گی
تو یہ نرف جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی ٹانگ معذور ہو جاتی ہے، اس کی ٹانگ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اس کو شدید درد ہوتا ہے، اس کو ہم شیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم ٹرامیٹک یا شیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، اس وقت بچے کی ٹانگ معذور ہو جائے گی۔ سو اب کرنا کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 2 سال سے کم ہے تو اس کو آپ نے جو انجیکشن لگوانا بھی اگر گوشت کا بضرورت مجبوری کی صورت میں، ورنہ آپ کوشش کریں اگر ہلکا پھلکا بخار زکام ہے تو آپ اس کو سیرپ پہ رکھیں، اس کو ڈراپس دیں، انجیکشن نہیں لگوانا۔ انجیکشن آپ نے چائلڈ اسپیشلسٹ یا کسی مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی لگوانا چاہیے، اور آپ اصرار کریں ڈاکٹر سے کہ بھائی مجھے سیرپ یا میڈیسن لکھ کے دیں، انجیکشن آپ کا آخری حل ہونا چاہیے۔ اگر آپ انجیکشن لگواتے بھی ہے ڈاکٹر ہے، اگر آپ کا بچہ 2 سال سے کم ہے، 2 سال سے چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو ہرگز آپ نے شولڈر میں انجیکشن نہیں لگوانا، بٹکس میں انجیکشن نہیں لگوانا، بلکہ انجیکشن لگوانا ہے جو اس کی ٹانگ ہے اس کے لیٹرل سائڈ، یعنی اس کی جو ران ہے، اس کی ٹانگ ہے، اس کے باہرلی حصے پہ لگانا ہے، جس کو ہم لیٹرل تھائی کہتے ہیں۔ تو اس ایریا میں انجیکشن جو ہے وہ سیف ہوتا ہے، اس میں کوئی نرو نہیں ہوتی، تو بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 2 سال سے لے کے 10 سال کی ہے تو اس بچے کے اندر آپ نے جو انجیکشن لگانا ہے وہ ڈیلٹوائڈ یعنی کندھے کے اندر انجیکشن لگوانا ہے۔ اس 10 سال سے چھوٹے بچے کے اندر آپ نے ہرگز بٹک کے اندر انجیکشن نہیں لگوانا، کیونکہ اس بچے کے اندر وہ ٹانگ کی مزوری ہو سکتی ہے۔ 10 سال سے بڑے بچوں کے اندر آپ یہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ سو میسج میرا بہت کلیئر ہے، اس میسج کو خود بھی فالو کریں، دوسروں کے ساتھ بھی فالو کریں۔ پھر آپ والدین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو جو ویکسین لگتی ہے اس کے ٹیکے بھی تو ہوتے ہیں، تو وہ کہاں لگوانے ہیں؟ تو ویکسین کے ٹیکے بھی بٹک میں نہیں لگتے، ویکسین کے ٹیکے بھی بچوں کے لیٹرل تھائی یعنی ٹانگ کے باہر کے حصے کے اندر لگتے ہیں، اور باقی شولڈر کے اندر لگتے ہیں، تو وہ سیف ہوتے ہیں، وہ آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بٹک کا کوئی انجیکشن نہیں ہوتا۔ دوسروں تک بھی یہ میسج ضرور پہنچائیے گا، اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ تھینک یو۔